الرحیم میرا نام علی احسن ہے اور میں پاکستان وائلڈ لائف بریڈر اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن کے ممبران کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بھرپور شرکت ہوئی ہے جی اس پریس کانفرنس میں. ایکچولی کچھ گزارشات ہیں جو کہ ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے بھی اور احکام بالا کے لیے بھی, اور کچھ جو انفارمیشن یا جو کریکٹ انفارمیشن ہے وہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں سب کے لیے. تو پہلے میں اپنی ایسوسیشن کا تعارف آپ کو کروا دوں. بیسکلی یہ پاکستان وائلڈ لائف بریڈرز اینڈ ٹریڈرز ایسوسیشن ہے, جس کے اندر پاکستان سے اور بالخصوص پنجاب سے جتنے بھی ٹریڈرز اور فارمرز اور منی زو کے لائسنس ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس ایسوسیشن کا مقصد یہی ہے کہ جتنی بھی جنگلی حیات ہے, اس کے علاوہ جو جانور یا پرندے لوگ گھروں میں پالتے ہیں, اس کی افزائش کے لیے, ان کی ٹیک کیئر کے لیے اور ان کی نشو و نما کے لیے جو بھی بہترین چیزیں ہم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی اور باقی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی, تو وہ ہمارا بیسک مینڈیٹ ہے اس میں. تو ابھی آج یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی ایک یہ تھا کہ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن بھی دیں اور جو معاملات ہیں ہمارے وہ بھی ہم ڈسکس کریں. پہلی چیز تو ظاہر ہے آپ سب لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ آلموسٹ تمام ہی گھروں میں یا لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے. جی میرا نام علی احسن ہے اور میں ممبر ہوں جو یہ ایسوسیشن ہے وائلڈ لائف ایسوسیشن, اس کا وائلڈ لائف پاکستان وائلڈ لائف بریڈر اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن کا ممبر ہوں میں. تو آپ جیسے سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہر کوئی لنکڈ ہوتا ہے اپنی اس نے گھروں میں یا باقی جو ہے فارمز کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنے شوق کے لیے پرندے اور جانور رکھے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھیں وائلڈ لائف ایکٹ کے اندر اور کچھ اختیارات دیے گئے تھے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو. تو ان چیزوں کے حوالے سے میں کچھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں معاملات. ایکچولی ہماری ایسوسیشن کی 11 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی ڈی جی وائلڈ لائف سے لاہور میں, اور بہت ہی اچھے ماحول میں وہ ڈسکشن ہوئی, اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں تھیں جو کلیئر ہونی تھیں بگ کیٹس کے حوالے سے, برڈس کے حوالے سے اور باقی جو گراؤنڈ برڈس اور پیراکٹس کے حوالے سے. تو وہاں پہ اسپیشلی ڈی جی صاحب سے نے یہ ایمفسائز بھی کیا تھا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی کہ ایک برڈ ہیں جو کہ اور اینیمل ہیں جو اسکیجول 3 کے اندر ہیں اس ایکٹ کے تحت, اور کچھ برڈز ہیں جو ایگزوٹک بریڈز کہلاتے ہیں جن کا لوکل پاکستان بریڈ سے کوئی تعلق نہیں, لوکل پاکستان کی بریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تمام برڈ جو ہے امپورٹ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اسکیجول 3 کے جو برڈز ہیں اس میں ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ جی زیرو ٹالرنس ہے, اور ہماری ایسوسیشن نے اس کو تسلیم بھی کیا تھا اور ان کو سپورٹ بھی دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو اسکیجول 3 کے برڈز ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے جو بھی آپ کا لاہ عمل ہوگا ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ایگزوٹک بریڈز ہیں جو کہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں دوسرے ملکوں سے, اور ان کے اوپر ہم نے یا فارمرز نے بہت ڈیوٹیز اور باقی ٹیکس پے کر کے وہ یہاں پر آئی ہیں اور کئی سالوں سے وہ یہاں پر ہیں اور بریڈ کر رہی ہیں, اس حوالے سے محکمہ جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا. لیکن ویری نیکسٹ ڈے جو ہے جنوبی پنجاب میں لیا میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ہمارے ممبر ہیں فارمر, ان کے جو فارم کے اوپر ریڈ ہوئی ہے, اور اس ریڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کے جو ایگزوٹک برڈ ہیں وہ محکمہ جو ہے وہ انہوں نے تحویل میں لے لیے اور وہ ان کو شاید شفٹ کر دیا گیا ابھی زو کے اندر. تو اس چیز کے لیے اس ظاہر ریڈ کی وجہ سے اور اس کی بعد جو دوسری ریڈز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی کیفیت تھی تمام فینسیئرز کے درمیان میں اور فارمرز کے درمیان میں. تو ہماری اس پلیٹ فارم سے بھی اور باقی جو ہماری جہاں تک آپ بات پہنچائیں گے یہی التجا بھی ہے, ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ جو ڈی جی صاحب کی کمٹمنٹ تھی ایگزوٹک برڈز کے حوالے سے اس کو وہ پورا کریں, اور وہ جو ایگزوٹک برڈز ہیں وہ
ورکس کے جو ہیں ان کے اوپر ریڈز نہ کریں فی الحال. اور جو وائلڈ لائف منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ایگزوٹک کے حوالے سے جو آپ کی پالیسی ہے اس کو رکھیں, اور یہ اسی چیز کو اپنے جو جونیئر سٹاف ہیں یا ان کے جو لاہور کے علاوہ باقی اضلاع میں لوگ ہیں ان کو بھی کمیونیکیٹ کیا جائے. اس میں اسکیجول 3 کے برڈس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گا. ایکچولی اسکیجول 3 کے اندر وہ پرندے یا جانور آتے ہیں جو کہ لوکل پاکستان کی برڈس یا اینیمل ہیں, اور وہ پروٹیکٹڈ ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. پروٹیکٹڈ مینس کہ نہ ان کی ہنٹنگ کی اجازت مل سکتی ہے, کیپنگ کی یا ان کی موومنٹ کی, اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے. ہم اسپیشلی اگر اسپیسیفکلی بات کریں جو را طوطا اور جو رنگ نیک طوطا جس کو مٹھو بھی کہتے ہیں, جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی اور اس علاقے کی پہچان بھی ہے کہ جو مٹھو طوطے کے, تو یہ 2022 تک جو ہے اسکیجول 4 میں تھا. اور اسکیجول 4 کا جو بھی اینیمل ہوتا ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا. وہ مطلب ایک تو اس کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اور اس کو بریڈ کروا سکتے ہیں. 2022 کے اندر ایک جو ہے انہوں نے ایکٹ کے اندر چینجز کی اور اس کو اسکیجول 3 کے اندر شفٹ کر دیا گیا. اب جو آپ کو پتہ ہے طوطے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تقریباً اس طوطے کی 30-35 سال کی ایج ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے پاس وہ آلریڈی تھے اور وہ اس کو بریڈ کروا رہے تھے اور وہ باقی ان کی کیپنگ کر رہے تھے, تو ان کے لیے ایک پرابلم ہوئی کہ وہ اس کو کہاں کریں, اس کو کیا سیز کرا دیں, سرنڈر کر دیں, کیا معاملات ہوں گے. اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں آئی اسکیجول 3 میں جو شفٹنگ ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ برڈ سالہ سال سے کیج میں ہوتے ہیں, یہیں پہ ان کو وہیں پہ ڈائٹ ملتی ہے, ان کی ویٹامنز, ان کی میڈیسن ملتی ہیں. وہ سروائیول ان کا نیچر کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو ری ہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے کسی بھی برڈ کا اس کو نیٹو میں واپس لوٹانے کا, وہ بہت ہی ایک تو ایکسپینسو ہے اور بہت ہی مشکل پروسیس ہے. اس کے بغیر اس کو کرنے کے لیے پاکستان جیسے ملک میں ایک تو بہت سرمایہ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. اب وہ جو برڈز کیپٹیوٹی کے اندر تھے ان کو کیپٹیو برڈز کہلاتے ہیں. وہ ہوتے اسکیجول 3 میں لیکن وہ کیپٹیو برڈ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہی پلے بھی وہیں پیدا ہوئے کیپٹیوٹی کے اندر. اس سلسلے میں بھی ڈی جی صاحب سے ہماری بات ہوئی کہ آپ کم از کم ان برڈز کو کیپٹیوٹی برڈز کے لیے کوئی پالیسی دیں. تو ان کی بڑی انہوں نے مہربانی فرمائی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے لیے ایک رنگ پالیسی جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے اور اس کا اپروول جو ہے وہ کیبنٹ میں بھیج دیا گیا ہے. اب وہ کیبنٹ سے جب تک اپروو نہیں ہوتا تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تک جو یہ ریڈز ہیں اور جو اسپیشلی گھروں میں اور جو فارمز پہ ریڈ ہیں جو کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان ریڈز کو اس وقت تک روکا جائے. جیسے ہی وہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائیں گی اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے اپنے طور پہ, وہاں جیسے ہی اپروو ہوں گی وہ جو کیپٹیو برڈ ہیں جو اسکیجول 3 میں ہیں وہ رنگ پالیسی کے تحت رجسٹر ہو جائیں گے. ایک تو ادارے کے پاس ایک ڈیٹا آ جائے گا کہ ایکچولی وہ برڈز کتنے ہیں پنجاب کے اندر اسپیشلی. اور تھوڑی سی اس میں یہ بھی میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ یہ جو برڈز ہیں صرف پنجاب میں بین ہے, باقی سندھ میں, کے پی کے میں اور باقی فیڈرل کے اندر اس کی اجازت ہے. اور فیڈرل کے اندر جو ہے وہ رنگ پالیسی کے تحت آلریڈی کام ہو رہا ہے, لیکن صرف پنجاب میں اس کے اوپر پابندی ہے. تو اگر یہ کیپٹیوٹی میں آ جائیں گے تو ایک تو رجسٹریشن کا پروسیس ہو جائے گا, اسموتھ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ کتنے برڈز یہاں پر ہیں, اور ان کو پھر جو ری ہیبلیٹیشن پروگرام ہے اگر اس کو نیچر میں واپس لوٹانا ہے تو اس میں بھی آسانی ہوگی. ساتھ ہی یہ ہماری ایسوسیشن نے کمٹ بھی کیا تھا وہاں پہ ڈی جی صاحب سے کہ جو لوگ بھی یا کالی بھیڑیں ہمارے بھی درمیان ہیں جو کہ انلیگل برڈز کو یا جو وائلڈ برڈز کو کاروبار کر رہے ہیں یا ان کی ہنٹنگ کرتے ہیں, تو ہم ان کی بھی نشاندہی کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اچھا, یہ جو ایگزوٹک بریڈز کے حوالے سے بات ہوئی میری, وہ بریڈز کا کوئی جو ہے وہ پاکستان کے نیٹو نہیں ہے, وہ امپورٹ ہوتے ہیں. اس میں کلائمیٹ چینج جو منسٹری ہے اس کی اپروول کے ساتھ وہ اس پاکستان میں آتے ہیں, اور اس میں کسٹم ڈیوٹیز کے علاوہ کروڑوں روپیہ ہے جو کہ ہم ٹیکس کی مد میں اور وہ پے کرتے ہیں اور وہ پاکستان ٹریجری کے اندر جمع ہوتا ہے پیسہ. تو اس لیے ایگزوٹک برڈز کے حوالے سے جو ریڈ ہوئی ہے اس پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں, اور ہماری
پھر ریکویسٹ ہے کہ جی وہ جو برڈز ہیں وہ جو ریلیونٹ بندہ ہے ان کو واپس بھی کیے جائیں، اور آئندہ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ایگزوٹک کے حوالے سے کم از کم جو ان کو وہ کنٹرول کیا جائے۔ اس کاروبار کے حوالے سے یا شوق کے حوالے سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں